السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ و نبیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج بعد نماز عصر عزیز المساجد میں ہونے والے درس میں میں نے مروجہ جلسوں کے نظام پر تبصرہ کیا تھا، جسے ہمارے سامعین نے بے حد پسند کیا، اور مسجد سے نکلتے نکلتے کئی لوگوں نے مجھ سے باری باری کہا کہ یہ تقریر تو اسٹیج سے ہونی چاہیے۔ اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مسعود احمد صاحب نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ جو تقریر عصر بعد ہوئی وہ تقریر یہاں پہ دہرا دی جائے، تو حضرت کے ایما پر میں انہی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یعنی مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، اور جو لوگوں کو برائی سے منع کرے۔ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں دراصل وہی لوگ فلاح یافتہ ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ دعوت و تبلیغ یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ حسب حیثیت اللہ کے دین کو اور دین اسلام کی تعلیمات اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ لیکن جہاں ہمیں دعوت و تبلیغ کے بارے میں کوشاں ہونے کی ضرورت ہے، وہیں پہ ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ دعوت و تبلیغ کیسے ہوتی ہے، اور دعوت و تبلیغ کے لیے ہمارے لیے عصر حاضر میں کیا کیا اسٹیج ہو سکتے ہیں۔ عصر حاضر میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دعوت و تبلیغ کے لیے دو اہم ترین اسٹیج ہیں، ایک تو مسجد ہیں، ایک تو مسجد، اور دوسری ہماری دوسری جگہ، دوسرا اسٹیج ہمارا جلسہ گاہ ہے۔ جلسے کے ذریعے سے بھی ہم دین کا پیغام قوم تک پہنچاتے ہیں، مسجد کے ذریعے سے بھی ہم دین کا پیغام قوم تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں عصر حاضر میں لوگوں نے جلسوں کے بارے میں اور مساجد کے بارے میں وہ بے اعتنائی برتی ہے کہ جس کی نظیر پہلے دیکھنے میں نہیں آتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری مسجدوں سے اور ہمارے جلسوں سے قوم تک کوئی صحیح پیغام نہیں پہنچ پاتا۔ اسی لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے جلسوں کا جو ماحول ہے اس پہ ہم نظر ثانی کریں اور اپنے اندر اصلاح کی کوشش کریں، ہمارے جلسوں کے نظام میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ آج دیکھیے کوئی بھی جلسہ ہوتا ہے تو جلسے کا وقت کیا ہوتا ہے، جلسے میں کس طرح کے خطبہ حاضر ہوتے ہیں، کن کن موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ وقت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے تو ہمارے یہاں عموماً جلسے 10 بجے سے شروع ہوتے ہیں، رات دیر گئے تک چلتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رات کا وہ آخری پہر کہ جس میں بندہ اپنے رب کے حضور لو لگا سکتا ہے، رات کا وہ آخری لمحہ کہ جس میں بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر دعا کر کے اپنی قسمت کو بیدار کر سکتا ہے، اس لمحے میں اسے دعا کا موقع نہیں ملتا۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو وہ ہیں کہ جن کی جماعت فجر چھوٹ جاتی ہے، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی نماز ہی سرے سے غائب ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے۔ اگر ہم جلسوں کے نظام کو اور اس کے وقت کو نہ بدلے تو ہمارا یہ نقصان
جاری و ساری رہے گا، لہذا ہمیں اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور جلسوں کے لیے ایسا وقت مقرر کرے کہ جس کا آغاز بھی نماز کے بعد سے ہوتا ہو اور جس کا اختتام بھی نماز پر ہوتا ہو اور وہ جلسہ ہماری مسجدوں میں ہوتا ہو۔ اگر اس طور پہ اگر ہم جلسہ کریں گے تو امید ہے کہ ہمارے جلسوں کے ذریعے سے قوم تک جو پیغام جائے گا وہ انتہائی مؤثر ہوگا، اس لیے کہ وہ پیغام کہ جس کا آغاز بھی نماز سے ہو، جس کا اختتام بھی نماز سے ہو، وہ پیغام جو اللہ کے گھر سے بلند ہو، وہ پیغام یقیناً مؤثر بھی ہوگا، دیر پا بھی ہوگا اور اس کے اثرات ہم اپنے پوری جماعت کے اندر اور پوری ملت اسلامیہ کے اندر محسوس کر سکتے ہیں۔ اور جلسوں کے حوالے سے دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ ہمارے جلسوں پر جن لوگوں کا تسلط ہے، ہمارے اسٹیجوں پر جن لوگوں کا قبضہ ہے، ان لوگوں میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کو دین سے بہت زیادہ واقفیت نہیں ہوتی، یا تو پیشہ ور خطبہ ہوتے ہیں یا تو پھر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہیں واہ واہی حاصل ہو جائے، لوگوں میں مقبولیت حاصل ہو جائے۔ جب ان کا مقصد محدود ہو گیا، ان کا مقصد دنیا طلبی تک محدود ہو گیا، تو پھر ان کے ذریعے سے قوم تک کوئی پیغام نہیں پہنچ پاتا اور دین کی خاطر خواہ خدمت نہیں ہو پاتی۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے درسگاہ کے وہ طلباء جو پڑھنے میں اچھے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان و بیان پہ قدرت عطا فرمائی ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم محنت کرنے کے باوجود یا تو درسگاہ میں رہ کر کے محنت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ہمارے مقابلے میں چند تقریریں کرنے والے لوگوں میں مقبولیت حاصل کر کے، واہ واہی حاصل کر کے لوگوں کے درمیان معزز ہو جاتے ہیں، جب وہ یہ مناظر دیکھتے ہیں، یہ نتائج اور اثرات دیکھتے ہیں تو وہ اپنی تعلیم سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کی زندگی بھی انہی پیشہ ور مقرروں جیسی ہو جاتی ہے یا پیشہ ور شعراء کے جیسے ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے جلسوں میں ایسے علماء کو مدعو کرنے کی کوشش کریں جو علماء کے اہل علم ہوں، وہ ایسے علماء کو مدعو کریں، ایسے خطبہ کو مدعو کریں کہ جن کے ذریعے سے دین کا پیغام عام سے عام تر ہو سکے۔ آج ہمارے جلسوں میں جہاں علماء کے اندر، خطبہ کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ دین سے دور ہے، بالکل اسی طریقے سے ہمارے شعراء کے اندر بھی بہت زیادہ دین سے ناواقفیت پائی جاتی ہے۔ ہمارے شعراء کو دیکھ لیجئے، جب وہ اسٹیج پہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں داد چاہیے، سب سے پہلے انہیں نعرہ چاہیے، سب سے پہلے ادھر سے سبحان اللہ کی آواز چاہیے، ادھر سے سبحان اللہ کی آواز چاہیے، اور اگر کوئی ان کی آواز پر، ان کے شعر پر نعرہ لگا دے تو پھر اس شعر کا یادہ بھی ضروری ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سامنے جو لوگ موجود ہیں ان سے واہ واہی حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اگر واقعتاً ان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا کہ اللہ کے رسول کی تعریف کرنی ہے اور جس ذات کی ہم تعریف کر رہے ہیں اگر اسی ذات کی محبوبیت و مقبولیت ان کا مطمع نظر ہوتی تو ایسی صورت میں وہ کبھی بھی لوگوں سے داد کے خواہاں نہیں ہوتے، پیسوں کے طالب نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے رسول کی رضا کے لیے وہ نعت پڑھتے۔ آپ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ جب حضرت حسان ابن ثابت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دربار کا شاعر مقرر فرمایا تو حضرت حسان سے حضور نے پوچھا کہ اے حسان، تم قریش کی کیسے ہجو کرو گے جبکہ میں بھی قریش سے تعلق رکھتا ہوں؟ تو حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کو قریش کے درمیان سے ایسے ہی نکال لوں گا جس طریقے سے کہ آٹے سے بال کو نکال کر الگ کر لیا جاتا ہے، یعنی ان کی ہجو ضرور کروں گا لیکن ایسی ہجو کہ جس کی وجہ سے آپ کے نسب کے اوپر کوئی آنچ آ جائے، ایسے ہجو نہیں کر سکتا۔ تو حضور فرماتے ہیں علیک بأبی بکر فإنہ نصابہ، اے حسان ابن ثابت جاؤ، تم ابو بکر کے پاس جاؤ اور ان سے علم الانصاب سیکھو، اس لیے کہ انہیں علم الانصاب میں درک حاصل ہے۔ پتہ چلا کہ نعت خوانی کے لیے ضروری ہے کہ جس ذات کی تعریف کی جا رہی ہے، جن کی مدح سرائی کی جا رہی ہے، ان کے مقام و مرتبے کا بھی علم ہو تاکہ ہمیں ناواقفیت کی بنیاد پہ کوئی ایسا جملہ اپنے زبان سے نہ نکال دے جس سے اللہ کے رسول کی تنقیص ہو جاتی ہو یا ان کے شان میں کوئی نازیبہ کلمہ نکل جاتا ہو۔ جب اس تناظر میں ہم اپنے شعراء کو دیکھتے ہیں، ان شعراء کی آپ کبھی سند اٹھا کر کے دیکھ لیجئے
شاید کوئی مدرسے کا پاس نہیں ہوگا، کسی کے پاس کوئی قابل اعتبار سند نہیں ہوگی، بس ان کی آواز تھی، اسٹیج پہ پہنچ گئے، لوگوں میں واہواہی حاصل ہو گئی، ان کو موٹے موٹے نذرانے چاہیے۔ نعت رسول کا یہ مطلب نہیں ہے، نعت رسول کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تعریف کی جائے، ان کی رضا جوئی کی کوشش کی جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی نعت خوانی کیا کرتے تھے، نعت لکھا کرتے تھے، لیکن ان کا مطمع نظر صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا جوئی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں۔ محترم اسلامی بھائیوں، آج اپنے اسٹیجوں کے ذریعے سے جو نعت خواہ ہم تک نعت پہنچا رہے ہیں، ان نعتوں کو سننے کے بعد ہمارے دل میں اپنے نبی کے حوالے سے کیا جذبات ہوتے ہیں، ان جذبات کو دیکھ کر کے آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ شعراء اس قدر اہتمام کے لائق ہے بھی کہ نہیں۔ اگر ان شعراء کے ذریعے سے دین کا کوئی پیغام نہیں پہنچ رہا ہے، دین کی خدمت نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، ان پہ پانی کی طرح پیسے بہانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے دین کے بہت سارے کام ہیں کہ جن پہ پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت ہے، اور صحیح مصرف میں پیسہ خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے دین کا وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ لہٰذا آپ یہ جانیے کہ آپ کے پیسوں کا صحیح مصرف کیا ہے، اور آپ کے شعراء آپ کو دین کا کون سا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اگر ان کے ذریعے سے دین کا کوئی پیغام نہیں پہنچتا تو ان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے، دین کا وہ کام کیجئے جس سے آپ کے دین کو سربلندی ملے اور قوم مسلم کا فائدہ ہو سکے۔ ہمارے شعراء کے ساتھ ساتھ ہمارے اسٹیج پہ بڑے ناظم حضرات کی بھی بھیڑ ہوتی ہے۔ جب یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں بس جھوٹی تعریف ان کی زبان پہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب۔ حدیث پاک میں ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا رأیتم المداحین فاحسوا فی وجوہہم التراب، جب تمہارے سامنے منہ پہ تعریف کرنے والے آئیں اور تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کی جائے تو ان کی تعریف پہ خوش مت ہونا بلکہ ان کے منہ پہ خاک جھونک دینا۔ ایسے لوگ جو ہمارے اسٹیجوں پہ پہنچ جاتے ہیں جھوٹی تعریف کر کر کے پورے جلسے کے ماحول کو بگاڑتے ہیں، کسی کو تحت الثری میں پہنچا دیتے ہیں، کسی کو عرش معلیٰ پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے مقصد حیات پہ غور کر لیں کہ اگر نعت پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول کی تعریف ہوتی ہے، تقریر کرتے ہیں تو دین کا پیغام پہنچتا ہے، قرات کی جاتی ہے تو تلاوت کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نظامت کے ذریعے سے، اناؤنسری کے ذریعے سے دنیا و آخرت کا کون سا فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ اگر وہ اپنے اس مقصد پہ بھی نظر کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود اپنی اصلاح ضرور کر لیں گے، لیکن ان لوگوں کے سامنے اپنا مقصد حیات واضح نہیں ہے، اس بنیاد پہ یہ اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور پورے قوم مسلم کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ لہذا مسلمان بھائیوں، ہمیں اپنے جلسوں کے حوالے سے، اپنے پروگراموں کے حوالے سے حساس ہونا ہوگا، سنجیدہ ہونا ہوگا اور اپنے جلسوں کے نظام کو بدلنا ہوگا تاکہ ہم اپنے جلسوں کو کامیاب سے کامیاب تر بنا کر کے اپنے قوم کو فائدہ پہنچا سکے اور انہیں دینی تعلیمات سے واقف کر سکے۔ اسٹیج یہ جلسے جو ہے یہ پہلا اسٹیج تھا ہمارے لیے کہ جس کے ذریعے سے ہم دین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک دوسرا اسٹیج ہے، وہ ہے مسجد کے ذریعے سے بھی ہم دین کا پیغام قوم تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہماری ساری دولت، ہمارا سارا پیسہ، سارا سرمایہ انہی خطبہ، انہی شعراء، انہی ناظموں کے سر کے حوالے ہو جاتا ہے تو ہمارے ائمہ کے لیے تنخواہیں جو مقرر ہوتی ہے 3000 4000 بمشکل 5000، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 3000 جو آپ اپنے ائمہ کو دے رہے ہیں، اگر یہی 3000 آپ کو دے دیے جائے تو کیا آپ کی زندگی گزر جائے گی؟ کبھی بسر نہیں ہو سکتی ہے۔ جب 3000 میں آپ کی زندگی بسر نہیں ہو سکتی تو اللہ کے گھر کے خادم کے لیے 3000 کیسے کافی ہو سکتے ہیں؟ یہ ائمہ کی تنخواہ 3000 جب آپ رکھیں گے تو مسجد کے لیے امام بھی ویسا ہی ہوگا جو 3000 کے لائق ہوگا، لیکن وہ مسجد کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا پیغام قوم مسلم تک پہنچ جاتا ہے، اس مسجد کا امام اگر عالم دین ہوتا، اپنے وقت کا مفتی ہوتا، اپنے وقت کا سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہوتا، منصب امامت کے لائق ہوتا،
اگر آپ ایسا امام طلب کرتے ہیں تو ایسا امام آپ کو کبھی 3000 میں نہیں مل سکتا، بلکہ ہر قیمتی چیز دولت کو خرچ کرنے کے بعد ہی ملتی ہے۔ لہذا آپ لوگ اپنے ائمہ کی تنخواہوں کو بڑھائیے اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اپنے ائمہ کو معقول تنخواہ دے کر کے انہیں اپنے مسجدوں میں بلائیے، احترام کی نظر سے دیکھیے، اور یہ جانیے کہ یہ خطیب جو رات میں آدھے گھنٹے کی تقریر کر کے 10,000 لے جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا امام ہفتے میں 4 مرتبہ تقریر کرتا ہے، نکاح کے مسائل بھی حل کرتا ہے، تدفین کے مسائل بھی حل کرتا ہے، اور علاقے کے چھوٹے موٹے اور بڑے مسائل بھی حل کرتا ہے۔ جس امام کے ذریعے سے اتنے کام ہو رہے ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس امام کی تنخواہ کئی خطبہ کے معاوضے اور ان کے نذرانے سے بڑھ کر ہونا چاہیے، اس لیے کہ تنہا امام وہ کام کر رہا ہے جو کئی خطبہ اور شورا مل کر کے نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے نعرہ تو لگا دیا، لیکن یہاں پہ نعرے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی مسجد ضرور ہوگی۔ آپ یہاں سے جانے کے بعد اپنے امام کی تنخواہ پہ نظر ثانی کرے اور یہ سوچے کہ اگر اس امام کی جگہ میں ہوتا تو کیا یہ 3000 میں میری زندگی بسر ہو جاتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ سنگل لائف میں بھی 3000 اس دور میں ناکافی ہوتے ہیں، تو فیملی کے ساتھ 3000 کیسے کافی ہو سکتے ہیں؟ اور جب ہم اپنے ائمہ کی تنخواہ اتنی کم دیں گے تو یاد رکھیے مسجد کو کوئی اچھا امام نہیں مل سکتا۔ جب مسجد کو اچھا امام نہیں ملے گا تو دین کا پیغام، اللہ کا پیغام، رسول کا پیغام صحیح طور پہ قوم کے پاس کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اب ہمارے سامنے 2 اسٹیج تھے تبلیغ دین کے، ایک تو جلسہ گاہ اور دوسرے مساجد۔ جلسہ گاہ کا بھی ماحول ہم نے خراب کر رکھا ہے، مسجدوں کا بھی ماحول ہم نے خراب کر رکھا ہے۔ اس ماحول کو خراب کرنے میں ذمہ دار کون ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عوام ذمہ دار ہے کہ اگر ان کے سامنے لچھے دار تقریر نہ کی جائے اور چلا کر نعت نہ پڑھی جائے، دور دراز سے کسی نامور خطیب کو نہ بلایا جائے تو جلسے میں مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، یہ جلسے مزے لینے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ جلسے تو صرف اس لیے ہے کہ ان جلسوں کے ذریعے سے ہم اپنے دین کے پیغام کو عام سے عام تر کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام سے عام تر کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس پہ مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمارے الجامعۃ الاشرفیہ کے صحن سے بلند ہونے والا یہ پیغام مجھے امید ہے کہ یہ ہماگیر پیغام ہوگا اور اس کے دور رس اثرات اور نتائج مرتب ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر میری تقریر میں کسی بھی قسم کی کوئی لغزش ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا